بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عیسائی مبلغ روزانہ ایک مسلمان عالم دین کے پاس جاتا اور اسے دین اسلام چھوڑ کر عیسائیت اختیار کرنے کی دعوت دیتا۔ یہ عیسائی مبلغ روزانہ لگ بھگ ایک جیسی باتوں کو اس مسلمان عالم کے سامنے دہراتا۔ عیسائی مبلغ کہتا، کیا اپنے وقت کو ضائع کرتے پھر رہے ہو؟ دن میں 5 بار نمازیں پڑھتے ہو اور وہ بھی رکوع، قیام اور سجدوں کی مشقت کے ساتھ۔ مہینہ بھر روزے رکھتے ہو، خنزیر کے گوشت کے پاس نہیں جاتے، زندگی کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، تقویٰ کے یہ معیار تو نہیں ہوا کرتے، وغیرہ وغیرہ۔ ساتھ میں یہ عیسائی مبلغ یہ بھی کہتا کہ جب اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت میں آنے کا ارادہ کرو تو بس اتنا سا عقیدہ بنا لینا کہ اللہ نے اپنا اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا اور پھر خود اللہ اسی بیٹے کے روپ میں زمین پر تشریف لائے اور تیری خطاؤں کے لیے جان دے کر تم کو بچا گئے، بس اسی پر ایمان لاؤ اور جنت تیری ہو گئی۔ عیسائی مبلغ کا روز آ کر ایک جیسی باتیں کرنا اس مسلمان عالم کے لیے اچھا خاصا تکلیف کا باعث بنتا تھا۔ مروت میں برداشت کرنا تو علیحدہ بات تھی، مگر اب اس تکرار سے کیسے جان چھڑائی جائے پر سوچتے رہنا مسلمان عالم دین کا مسئلہ بن چکا تھا۔ اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان عالم کو اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے ہدایت دے دی۔ مسلمان عالم نے اپنے ماتحت ملازم کو بلایا اور اسے سمجھایا کہ کل جب یہ عیسائی میرے پاس آئے تو تم غمگین سی شکل بنا کر میرے پاس آنا اور میرے کان میں کچھ کہہ کر چلے جانا۔ دوسرے دن ایسا ہی ہوا کہ جب یہ عیسائی مبلغ آیا اور حسب معمول اپنی لگی بندھی گفتگو شروع کی تو وہ ملازم اداس اور رونی سی شکل بنائے آیا اور مسلمان عالم کے کان میں جیسے ہی کچھ کہا تو عالم نے بے تحاشا رونا شروع کر دیا۔ اس عجیب و غریب صورتحال سے گھبرا کر عیسائی نے جاننا چاہا کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ اس نے ہمت کر کے مسلمان سے پوچھا، اے شیخ کیا ہوا ہے؟ مسلمان نے کہا، میں فی الحال بات نہیں کرنا چاہتا۔ عیسائی نے کہا، حضرت صبر کیجئے اور کچھ تو بتائیے ماجرا کیا ہے؟ مسلمان نے کہا، میں نہیں بتا سکتا کہ اتنی بڑی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے۔ اور شیخ صاحب واقعی رو رو کر بے حال ہوتے جا رہے تھے۔ بالآخر عیسائی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے کہا، شیخ جی مجھے کچھ تو بتائیے، اس طرح تو میرے اعصاب بھی جواب دیتے جا رہے ہیں، مجھے کچھ تو پتہ چلے۔ شیخ صاحب گویا ہوئے، ابھی ابھی میرے پاس یہ اندوہناک خبر پہنچی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انتقال کر گئے ہیں۔ عیسائی عالم نے ایک زوردار قہقہہ لگاتے ہوئے مسلمان عالم کی طرف تسخر اڑاتی نظروں سے دیکھا اور کہا، کیا احمق انسان ہو تم؟ کیا فرشتے بھی کبھی مرا کرتے ہیں؟ مسلمان شیخ نے عیسائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا کہ اگر فرشتے نہیں مرا کرتے تو تم فرشتوں کے رب کے بارے میں کیسے کہہ دیتے ہو کہ وہ مر گیا ہے؟ کہتے ہو کہ وہ ہمارا رب ہے، مگر عقیدہ یہ رکھتے ہو کہ یہود نے اس کو قتل کر دیا تھا اور صلیب پر چڑھا دیا تھا۔ بس اتنا سننا تھا کہ عیسائی کی بولتی بند ہو گئی۔ خلیفہ ہارون الرشید کا خصوصی طبیب ایک نصرانی تھا جو بہت ہی عقل مند اور خوبصورت آدمی تھا، اور بادشاہ اس کے کمال سیرت و جمال صورت پر دل سے فریفتہ تھا۔ ایک دن ہارون الرشید نے اس سے کہا، کاش تم مسلمان ہو جاتے تو میں تم کو اپنے دربار کا سب سے بڑا اعزاز عطا کرتا۔ طبیب نے جواب دیا، امیر المومنین، آپ کے قرآن کی ایک آیت مجھے اسلام قبول کرنے سے روکتی ہے، ورنہ میں ضرور مسلمان ہو جاتا۔ ہارون الرشید نے حیران ہو کر دریافت کیا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ طبیب نے کہا، وہ کلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے
جس کو اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کی طرف ڈال دیا اور وہ اللہ کی روح میں سے ہے۔ یہ آیت کہنے کے بعد اس نے کہا کہ اس آیت میں روح من کا لفظ آیا ہے اور یہ من تبعیض کے لیے ہے، جس کا حاصل یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جزو اور اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ طبیب کی یہ بات سن کر ہارون الرشید کو بڑا رنج و صدمہ ہوا اور اس نے اپنے دربار کے تمام علماء کو طلب کیا تاکہ طبیب کے اس شبہ کا ازالہ کریں، مگر درباری علماء اس شبہ کا جواب دینے سے قاصر رہے اور ہارون الرشید رنج و غم سے بے قرار ہو گیا۔ اتنے میں پتہ اسے چلا کہ مفسر علی بن حسین مروزی حج سے واپس ہوتے ہوئے بغداد میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ہارون الرشید نے فوراً انہیں اپنے پاس بلایا اور اس معاملے سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ خبیث نصرانی آپ کے دربار میں مجھ سے یہ سوال کرے گا، لہٰذا میرا ایمان ہے کہ ضرور اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں اس شبہ کا جواب دیا ہوا ہوگا جو اس وقت میرے خیال میں نہیں آ رہا ہے، مگر میں انشاءاللہ تعالی جب تک اس کا جواب قرآن ہی سے نہ دوں گا، اللہ کی قسم میرے لیے کچھ کھانا پینا حرام ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک اندھیری کوٹری میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے، یہاں تک کہ سورہ جاثیہ کی آیت سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا منہ زبان پر آئی، تمہارے خوشی کے اچھل پڑے اور فوراً دروازہ کھول کر باہر نکلے اور دربار میں جا کر ہارون الرشید کے سامنے نصرانی طبیب کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور فرمایا، یہاں بھی روح منہ کی طرح جمیع منہ آیا ہے، تو اگر اس منہ کو تبعیض کے لیے مانا جائے تو یہ لازم آئے گا کہ زمین و آسمان بھی خدا کے جزو قرار پائیں، لہٰذا تم خوب سمجھ لو کہ روح منہ میں من تبعیض کے لیے نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز اللہ کے جزو نہیں ہیں بلکہ وہ زمین و آسمان کی طرح خدا کی مخلوق ہیں۔ علی بن حسین کی یہ نورانی تقریر سن کر نصرانی طبیب کا سینہ کھل گیا اور ان کا شبہ بالکل رفع ہو گیا اور وہ اسی مجلس میں کلمہ پڑھ کر مشرف باسلام ہو گیا۔ ہارون الرشید کو اس قدر خوشی ہوئی کہ اس نے علی بن حسین مروزی کو بڑے گراں قدر انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔